ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین جس طرح میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرائسس رہے ہیں، لیکن اس 2.5 سال کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے کرائسس ایکسٹریم پہ پہنچے ہیں، پہلے کبھی اتنا نہیں تھا. آپ موجودہ 2.5 سال میں دیکھ لیں پاکستان کی معیشت کہاں ہے، معاشی ادارے کہاں ہیں، پاکستان کے اہم ایشوز کا کیا حال ہے. پاکستان اس وقت معاشی کرائسس میں بھی گھر چکا ہے پوری طرح. پاکستان اس وقت سیاسی بحران کہاں ہے آپ دیکھ لیجئے. پاکستان کے انتظامی حالات آپ دیکھ لیجئے کس بحران کا شکار ہے. آئینی اور قانونی بحران دیکھ لیجئے، انسٹیٹیوشنل کرائسس دیکھ لیجئے. یہ سب تباہی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ میں اس سے ہٹ کر ابھی ذرا سا آتا ہوں. اب ایک معاملہ آ رہا ہے اور وہ بھی بہت خطرناک ہے، اور وہ ہے داخلی معاملہ جو اس وقت داخلی انتشار پیدا ہو رہا ہے، داخلی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. دیکھیں ناظرین، 73 سال میں پاکستان کو ہمیشہ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور بین الاقوامی طاقتوں کی یہ سازش رہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، اس کو توڑا جائے. یہ آج سے نہیں ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے تھے. مکمل طور پر بہت سی باتوں میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، حالانکہ انہوں نے بہت پاکستان کو نقصان پہنچایا. کوئی بیرونی طاقت، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بیرونی طاقت اس وقت تک کسی ملک میں کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس ملک کے اندرونی کردار ان کا ساتھ نہ دیں، ان کے مفادات کا تحفظ نہ کریں. اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کے مفادات کو قربان کر کے بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنڈے کو پورا اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اندرونی کردار ان کا ساتھ دے. اندرونی کردار کون ہوں گے؟ کوئی مزدور ہوگا، کوئی کسان ہوگا، کوئی عام آدمی ہوگا، کوئی عام سا پاکستانی ہوگا؟ نہیں. یہ اس ملک کے اہم ترین عہدے میں بیٹھے ہوئے طاقتور ترین لوگوں میں ان کے کردار ہوتے ہیں، جو اپنے اختیار، طاقت سے، عہدے سے جو ہے یہ ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنا ذاتی مفاد حاصل کرتے ہیں. آپ 73 سال میں دیکھ لیجئے، اور آج بھی ہو رہا ہے یہ. آج میں اس پہ آج کی بات کروں، آپ 73 سال میں دیکھیں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا. اب سب لیاقت علی خان کو جب آپ شہید کرتے ہیں تو کتنی بڑی سازش تھی وہ بتائیے. قائد اعظم کے جانے کے بعد لیاقت علی خان نے پاکستان کو سنبھالنا تھا، لیکن اس وقت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. اندرونی کردار اس میں شامل تھے. کیا وہ اندرونی کردار ایکسپوز ہوئے؟ کیا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزا ملی؟ نہیں ملی. اسی طرح آپ آگے بڑھیے، آپ دیکھیں کتنا بڑا سانحہ ہوا، اور وہ سانحہ مشرقی پاکستان ہے جس میں پاکستان کو 2 لخت کر دیا گیا، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا. کیا بین الاقوامی طاقتوں نے، انڈیا نے، بھارت نے، جن لوگوں نے بھی سازش کی، ان سازشوں کو اس وقت تک تقویت ملتی جب تک اندرونی کردار ساتھ نہ دیتے؟ یقیناً اس وقت بھی اندرونی کردار نے ساتھ دیا. کیا ان کو عبرتناک سزا دی گئی؟ ان کرداروں کو کیا ان کو پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا. حوصلے بڑھتے جاتے ہیں اندرونی کردار کے. آپ دیکھ لیں ضیاء الحق صاحب سے بہت سی باتوں پہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے صدر تھے، اور پاکستان کے صدر کو ہوا میں پھاڑ دیا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بین الاقوامی طاقتوں نے ضیاء الحق صاحب کو جو مارا، اس میں ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ کون سے کردار تھے جو کہ ضیاء الحق صاحب کو کے جہاز کو پھاڑنے میں؟ یقیناً وہ پاکستان کے اندر اندرونی کردار تھے. ان کو پکڑا گیا، ان کو سزا ملی؟ نہیں ملی. اوجڑی کیمپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندرونی کردار اس میں شامل تھے جنہوں نے اوجڑی کیمپ کا سارا کچھ کیا. اس سے آگے آئیے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بین الاقوامی طاقتیں ان کو پھانسی براہ راست دے دیتی؟ نہیں. یقیناً اندرونی کرداروں نے اپنا کام کیا. کیا ان اندرونی کرداروں کو سزا ملی؟ نہیں ملی. آگے بڑھیے، آپ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. کیا وہ جو بین الاقوامی سازش تھی جس کے بنیاد پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، وہ لوگ پکڑے گئے، ان کو سزا ملی؟
تو یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر مسلسل جو بین الاقوامی طاقتیں اپنے مقاصد حاصل کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ان کی مدد کر رہے ہیں وہ طاقتور ترین پاکستان کے لوگ جو مختلف عہدوں میں بیٹھے ہیں، مختلف جگہ بیٹھے ہیں، حکومتوں میں بیٹھے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور آج تک کیونکہ ان کو سزا نہیں ملی، عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا، اس لیے بار بار پیدا ہوتے ہیں۔ آج اس 2.5 سال میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ آج اس 2.5 سال میں پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے، اور کن لوگوں نے گھیرا ہے؟ بین الاقوامی طاقتوں نے گھیرا ہے۔ کن کے ذریعے گھیرا گیا ہے؟ پاکستان کے اندر وہی اندرونی جو کردار ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، صرف ذاتی مفاد کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر رہے ہیں اور بین الاقوامی ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، دے دیا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے پاکستان کی۔ پوری معیشت کو IMF، ورلڈ بینک اور ADB کو دے دیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے CPEC کا معاملہ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کشمیر آپ نے جو مین آپ کا میٹر تھا اس کو آپ نے دے دیا، اس 2.5 سال میں آپ نے کشمیر بھی دے دیا۔ میں زیادہ بحث کرنا نہیں چاہ رہا، سب باتیں آپ کو پتہ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہوئی، اندرونی کردار نے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزید کیا اندرونی کردار اپنا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ایک نیوکلر اسٹیٹ ہے اسلامی، اس کو کوئی بین الاقوامی طاقتیں پسند نہیں کرتی ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس ختم کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کون سے انتشار پیدا کیے ہیں؟ آپ دیکھیے، انہوں نے انسٹیٹیوشنل کرائسس کر دیا ہے، انہوں نے معاشی کرائسس کر دیا ہے، انتظامی کرائسس کر دیا ہے، انہوں نے سیاسی کرائسس کر دیا، ملک کو اس وقت مکمل طور پر کرائسس میں ڈال دیا ہے اور اتنا لوڈ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کو 2 بنیادوں پہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، جو میجر 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اور پھر جو بھی اس کے ساتھ کیا جائے وہ کچھ نہ کر سکے، اور یہی حال پاکستان کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ آج قرضے پہ قرضے یہ حکومت لے رہی ہے۔ کیوں لے رہی ہے؟ اس لیے کہ $115 بلین جب آپ قرض لے لیں گے تو پھر یہ واپس کہاں سے کریں گے؟ پھر آپ ڈیفالٹ ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کی حکومت بچانے کے لیے، آپ بینک کرپسی سے بچنے کے لیے آپ کو بین الاقوامی طاقتیں IMF سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ معاشی جو آپ کا ادارہ تھا وہ بھی آپ نے ان کو دے دیا ہے، وہ جو فیصلہ کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ادارے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کے معاشی انسٹیٹیوشن کو اور قبضہ کر لو، اور اس کی معاشی حالات کو تباہی کے تانے پہ لے جاؤ، جو یہ لے جا چکے ہیں اس 2.5 سال میں۔ اب آئیے ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس۔ انسٹیٹیوشن کرائسس میں 3 میجر ادارے ہوتے ہیں جن کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک پارلیمنٹ، جہاں عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو عوام کے آواز بنتے ہیں، اور اس طریقے سے 22 کروڑ عوام ریپرزنٹ کرتے ہیں، تو اس کو تباہ کر دیا جائے۔ آج پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ 2.5 سال میں یہ کام کیا گیا ہے، ان کرداروں نے کیا ہے جو موجود ہیں حکومت میں۔ کیا نام ہے ان کا وہ آپ خود فیصلہ کریں۔ دوسری طرف آئیے، آپ نے انصاف کا، کسی جگہ اگر انصاف ہو رہا ہوتا ہے تو چرچل نے جس طریقے سے کہا تھا کہ انصاف اگر ہو رہا ہے تو ہاریں گے نہیں، تو انصاف جہاں ہو رہا ہوتا ہے یا جس جگہ پہ جسٹس ہو رہا ہوتا ہے اس ملک کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آپ نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے، اس دور میں سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی ہے۔ اب آئیے، آپ کا جو تیسرا بڑا ہوتا ہے وہ ہے افواج پاکستان، یعنی افواج کسی ملک کی۔ افواج چاہے کتنی بڑی ہو اور کتنی ہی طاقتور ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی عوام نہیں کھڑی ہے تو اس کے وہ اسلحہ، وہ بارود، وہ نیوکلر بم، وہ تمام کی تمام طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے فوج طاقتور اس وقت ہوتی ہے جب اس ملک کی عوام اس کے پشت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ آج آپ 2.5 سال میں افواج پاکستان کو متنازع کر رہے ہیں۔ اب اس پاک کو جو یہ افواج پاکستان ہیں جس کی بے انتہا قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، آپ سرکریک چلے جائیں، آپ سیاچن چلے جائیں، آپ سوات چلے جائیں، آپ وزیرستان چلے جائیں،
کس طرح انہوں نے قربانی دی ہے، لیکن آج 2.5 سال میں اس ادارے کو اتنا متنازع کر دیا گیا ہے جتنا ماضی میں کبھی نہیں تھا۔ آج افواج پاکستان کو عوام کی نظروں میں اتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے کہ عوام منقسم ہو گئی ہے۔ ایسا کر دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی سے جو نفرت کرے گا وہ افواج پاکستان کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ پوری ایک سازش ہے بین الاقوامی طاقتوں کی، جو اس حکومت میں موجود اپنے کرداروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آج افواج پاکستان میں عوام منقسم ہے، میرے بولنے سے کچھ نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج افواج پاکستان کو متنازع کر دیا ہے اس موجودہ حکومت کے ان کرداروں نے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ عوام کا کیا حال ہے۔ اب ایک سب سے بڑی سازش کی جا رہی ہے جس کا مجھے یہ بتانا ضروری ہے، میں اپنا فرض پورا کروں گا، باقی آپ جانیں یا وہ لوگ جانیں جو اس ملک کے ارباب و اختیار ہیں، کہ جس طرح میں نے کہا کہ ملک کو 2 بنیادوں پہ توڑا جاتا ہے، تباہ کیا جاتا ہے۔ ایک معاشی طور پر وار کیا جاتا ہے، دوسرا انسٹیٹیوشنل طور پر وار کیا جاتا ہے۔ انسٹیٹیوشنل طور پہ جو وار ہے فوج کے خلاف وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں متنازع تقسیم، اب فوج کو لڑانے کے لیے عوام سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہوں اور حکومت ان پروٹیسٹ کو اپنی ریاست بالکل صحیح ہے، ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے، حکومت کی ریٹ ہونی چاہیے، لیکن سازش نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت اپنی ریٹ قائم کرے، پہلے بھی قائم ہوا ہے، پوری دنیا میں قائم کی جاتی ہے، ریاست اپنی ریٹ قائم کی جاتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ عوام کو سیکیورٹی فورسز سے لڑا دیا جائے، عوام کو رینجر سے لڑا دیا جائے، عوام کو فوج سے لڑا دیا جائے۔ میں یہ بات نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت کے کردار اب آخری بار یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ افواج پاکستان سے لڑا دیا جائے۔ خدا را افواج پاکستان بھی اور اس حکومت میں موجود جو ملک کے محب وطن لوگ ہیں اور فوج کے جو سربراہ ہیں، فوج کے جو لوگ اہم لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر عوام فوج کے درمیان لڑائی ہو گئی تو یہی تو چاہتا ہے بین الاقوامی طاقتیں، یہی تو چاہتی ہیں مختلف فوج۔ تو اس چیز کے ساتھ کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے، فوج کو بھی سمجھنا چاہیے، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو ملک میں موجود اس وقت محب وطن موجود ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، میڈیا میں ہیں، یا جو بھی جس جگہ ہے، وہ سمجھے کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش سے پاکستان کو بچایا جائے۔ فوج اور عوام میں محبت قائم رکھنی چاہیے، فوج کے پشت پر پوری عوام موجود رہے، اور فوج کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کے ان کرداروں کا حصہ نہ بنے، کسی صورت میں نہ بنے۔ ملک سب کا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، ان بین الاقوامی سازشوں اور موجود کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے، اور اس دفعہ ان اندرونی کرداروں کو نہ صرف بے نقاب کرنا ہے بلکہ ان کو عبرتناک سزا دینا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، فالو کیجئے گا، اپنے ویوز دیے گا، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے، پھر حاضر ہوں گے۔